بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لطف اللہ صاحب، آپ نے کوئی موضوع تو مجھے دیا نہیں ہے، لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ خود اپنی ذات کے بارے میں چند تفصیلات پیش کر دوں اور اسی سے اپنے گفتگو کا آغاز کروں۔ نام میرا محمد صلاح الدین ہے، اخبار جسارت کا ایڈیٹر ہوں۔ میں ہندوستان کے شہر میرٹھ میں 5 جنوری سن 1935 کو پیدا ہوا اور ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا جس کا تعلیم سے کوئی بہت زیادہ تعلق نہ تھا۔ محنت کا شلوک تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میرٹھ میں قینچیاں بہت مشہور ہیں۔ ہمارا یہ خاندان لوہاروں کا خاندان، بڑھئی کا خاندان کہلاتا تھا، اسی میں پیدا ہوا۔ لیکن میرے خاندان میں بعض احباب ایسے بھی تھے جنہوں نے دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی، اور ان میں سے میرے ایک بزرگ ایسے تھے جو میرے اپنے ہی گھر میں رہتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری ابتدائی زندگی چونکہ ان کے زیر سایہ گزری، اس لیے تھوڑا سا مذہب سے شغف اور اس سے تعلق وہیں سے پیدا ہوا۔ تاہم میری تعلیم ابتدائی طور پر گھر میں ہوئی۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے مجھے پیلی بھیت میں رہنے کا اتفاق ہوا، جہاں میرے نانا ایک شوگر فیکٹری میں ملازم تھے، اور وہاں میں نے پہلی بار پرائمری اسکول میں داخلہ لیا۔ لیکن یہ تعلیم کا سلسلہ بھی 2 سال سے زیادہ جاری نہ رہ سکا، اور مجھے ترک سکونت کر کے احمد آباد میں گویا آباد ہونا پڑا۔ وہاں بھی تعلیم کوئی باقاعدگی سے جاری نہ رہ سکی۔ میرے ایک چچا جو وہاں ڈینٹل سرجن تھے، انہوں نے اپنے طور پر کچھ تعلیم دی، اور ساتھ ہی مجھے وہ دندان سازی کا کام بھی سکھاتے رہے۔ وہیں میرے ایک اور عزیز تھے جو گھڑیوں کی دکان کرتے تھے۔ ان کا اصرار تھا کہ مجھے گھڑی سازی سکھائی جائے، چنانچہ یہ دونوں کام میں ساتھ ساتھ وہاں سیکھتا رہا۔ اسی عالم میں سن 1948 میں ہجرت کر کے احمد آباد سے کراچی پہنچا۔ بالکل ابتدا میں ظاہر ہے نہ کوئی کام آتا تھا ڈھنگ کا، نہ تعلیم تھی، لیکن یہاں ایک عزیز نے اصرار کیا کہ مجھے کسی اسکول میں داخل کرایا جائے۔ جس وقت یہ فیصلہ کیا گیا، اس وقت میں میکرو روڈ پر جان فلیمنگ کمپنی میں ڈینٹنگ کا کام کرتا تھا، اور اس سے پہلے تقریباً 6 مہینے میں نے ایک چائے کا اور پان کا ٹھیلا بھی عیدگاہ میدان پر لگایا، اور اس سے اپنی گزر بسر کا سامان کیا۔ والد اتفاق سے آتے ہی بہت شدید بیمار پڑے اور بہت عرصے بیمار رہے، لہٰذا چنے بیچے، پان کی دکان کی، چائے کا ٹھیلا لگایا، اور اس کے بعد جان فلیمنگ کمپنی میں گویا موٹر میکینک کام سیکھنے کے لیے پہنچے، لیکن وہاں ڈینٹنگ کا کام ابتدا میں کرنا پڑا۔ اسی عالم میں میرے ایک عزیز نے مجھے ماڈل ہائی اسکول میں جو قریب ترین تھا داخل کرایا۔ ٹیسٹ ہوا، 6ٹھی جماعت میں داخل ہوا۔ آدھے دن پڑھنے جاتا تھا اور آدھے دن اس کمپنی میں کام کرنے جاتا تھا۔ اس کے بعد میری تعلیم کچھ عرصے ناظم آباد میں پہلا اسکول کھلا، وہاں ابتدائی وہاں میں 7ویں جماعت میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچا کہ اب اتنے فاصلے پر آنا جانا آسان نہیں ہے، لہذا گلی مار ہی میں سائیکل کی ایک دکان کھولی، سائیکل کی مرمت کرتے رہے۔ اسی عرصے میں موٹر میکینک کا بھی کام کیا، ڈینٹر کا بھی کام کیا، ویلڈنگ بھی کچھ عرصے کی، ٹرنر کا بھی کام سیکھنے کی کوشش کی۔ ایک یہاں ہلال موٹرز تھا، ان کے یہاں بھی میں نے ملازمت کی۔ پھر ہندوستان سینیٹری والوں نے مجھے ترغیب دی کہ سینیٹری کا کام سیکھیے۔ اس زمانے میں تعمیرات کا سلسلہ زیادہ تھا، تو سینیٹری کا کام بھی کچھ عرصے کیا۔ غرض یہ کہ ان سارے کاموں کے ساتھ ساتھ تعلیم کا سلسلہ جاری رہا، اور زیادہ تر میں نے نائٹ اسکولز میں تعلیم حاصل کی۔ میں نے سن 55 میں میٹرک فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا۔ اس کے بعد مشورہ دیا ایک شفیق دوست نے کہ ایسا کام کیا جائے کہ تعلیم بھی جاری رہ سکے، روزگار کی بھی کوئی صورت ہو۔ چنانچہ میں نے سی ٹی کیا، اور اللہ کے فضل سے میں نے ٹاپ کیا۔ سی ٹی کرنے کے بعد کیماڑی کے اسکول میں پڑھانے لگا، ساتھ ساتھ تعلیم جاری رہی۔ سائیکل پر کیماڑی جاتا تھا گولی مار سے، اور وہاں سے سائیکل پر واپس آتا تھا۔ پرائیویٹلی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ انٹر میں نے اسلامیہ کالج سے کیا، بی اے اردو کالج سے کیا، اور تعلیم کا سلسلہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ باقاعدہ کلاس روم اٹینڈ کر کے نہیں ہو سکا، بلکہ میں گھر پر ہی اپنے طور پر تیاری کرتا تھا۔ یوں میں نے سن 1960 میں بی اے کیا، پھر 62 میں بی ایڈ کیا، اور پھر ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں جہاں سے میں نے سی ٹی کیا تھا وہیں ملازمت کی۔ 8 سال وہاں گویا سروس میں رہا۔ سن 67 میں جامعہ کراچی سے پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کیا، اور 6 سال ایسے گزرے ہیں جس میں نے 3 ملازمتیں بیک وقت کی۔ یعنی ایک میں ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں پڑھاتا تھا، اس کے بعد میں باغ ہلار اسکول میں اور ایک اور پبلک اسکول تھا اس میں پڑھاتا تھا، اور اس کے بعد شام کو میں
حریت اخبار میں سن 63 میں میں نے جوائن کیا حریت، وہاں رات کو کام کرتا تھا۔ ایسا بھی ہوا ہے اور اکثر ہوا ہے کہ مہینے میں 3-4 راتیں سرے سے ایک بار بھی یعنی بستر پر جانے کا اتفاق نہیں ہوا۔ حریت کے دفتر سے آیا ہوں، ناشتہ کر کے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ چلا گیا ہوں، وہاں سے آتے ہی باغ حلار اسکول چلا گیا اور مسلم پاپولر اسکول میں چلا گیا۔ اس طرح یہ بھی ہوا کہ کبھی 1 منٹ کے لیے بھی سونے کی نوبت نہ آ سکے۔ بہرحال یوں زندگی گزرتی رہی۔ سن 1969 میں جسارت ملتان سے شائع ہوا تو مجھے الطاف حسن قریشی صاحب نے وہاں آنے کی دعوت دی بحیثیت نیوز ایڈیٹر۔ اس وقت میں حریت میں کام کرتا تھا، 6 ماہ کے لیے جنگ سے بھی وابستہ رہ چکا تھا۔ اب میرے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ میں سرکاری ملازمت اور اخبار کی ملازمت ساتھ ساتھ جاری رکھ پاتا، چنانچہ 69 میں نے سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دیا اور میں ملتان پہنچا۔ ملتان سے واپس 10 ہی دن بعد مجھے کراچی آنا پڑا صحافیوں کے ہڑتال کے باعث، اور یہاں سے پھر جسارت کا آغاز جب کراچی سے ہوا تو اپریل سن 1970 سے میں نے جسارت کے نیوز ایڈیٹر کی حیثیت سے اپنا کام شروع کیا، اور بھٹو صاحب کی آمد سے چند روز پہلے وہ 20 دسمبر سن 1971 کو انہوں نے اقتدار سنبھالا، اور اس سے 10 دن پہلے 10 دسمبر سن 1971 کو میں نے بحیثیت ایڈیٹر جسارت وہ اپنی خدمات کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا۔ اسی وقت سے جسارت سے وابستہ ہوں۔ اس عرصے میں بھٹو صاحب کے دور میں 2.5 سال جیل میں گزرے، 7 بار گرفتار ہوا اور متعدد بار وہیں جیل میں بیٹھے بیٹھے رہا بھی ہوا اور گرفتار بھی ہو گیا۔ وہیں خیال آیا کہ کیوں نہ انسانی حقوق پر اسلام کے حوالے سے کتاب لکھی جائے، چنانچہ میں نے آدھی کتاب بنیادی حقوق کے عنوان سے جیل میں لکھی اور آدھی کتاب جیل سے باہر آ کر۔ یہ میری پہلی کتاب تھی۔ اس کے بعد مجھے سفر کا بھی اتفاق ہوتا رہا، چنانچہ ایک کتاب میری چین پر جو زیر طبع ہے، ایک کتاب انقلاب ایران کے عنوان سے لکھ چکا ہوں، ایک کتاب پیپلز پارٹی اس کے مقاصد اور حکمت عملی کے عنوان سے لکھ چکا ہوں، اور ایک کتاب میری انڈونیشیا پر اور دوسری ہندوستان پر عنقریب شائع ہونے والی ہے۔ یہ میری مختصر سی زندگی ہے۔ اس میں بحیثیت صحافی کے اور بحیثیت ایڈیٹر جسارت کے مجھے جن تجربات سے گزرنا پڑا ہے، اس میں 2 عہد جو تقریباً مساوی مدت کے ہیں۔ 6 سال کا عہد بھٹو صاحب کا ہے، جس میں آدھا میرا عرصہ گویا جیل میں گزرا، اور اب 6.5 سال کا عرصہ ماشاء اللہ کے تحت گزرا ہے، اور اس میں ہماری ایک ہی جد و جہد ہے کہ اس ملک میں کسی بھی صورت سے ہم ایک ایسا جمہوری نظام لے کر آئیں جس میں نہ سیاسی آمروں سے ہمیں سابقہ پڑے، نہ فوجی مارشل لا ایڈمنسٹریٹروں سے ہمیں واسطہ پڑے۔ یہ ہمارا مقصد زندگی ہے کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس مقصد سے ہم آہنگ نظام سیاست اس ملک میں ہو، اور ہم اس میں عزت اور آبرو سے ان اقدار کے ساتھ اور ان آئیڈیلز کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں جن کا دعویٰ لے کر ہم نے یہ پاکستان حاصل کیا تھا، اس کی جد و جہد کی تھی۔ خدا ہمیں اپنے اس مقصد میں کامیاب کرے۔